آپ کے گریے کے انتظار میں ہیں۔ کل رات تک جن بہنوں کے بھائی سلامت تھے اب وہ بہنیں تنہا ہو گئی ہیں۔ بچوں کے والدین موجود تھے، اب تمام بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ بیویوں کے سہاگ سلامت تھے، اب بیویوں کے سہاگ اجڑ چکے ہیں۔ کل تک شجاعت اہل بیت کا امتحان تھا، آج سے غیرت اہل بیت کا امتحان ہے۔ جب امام حسین کے جسد میں حرکت باقی نہ رہی اور لعینوں نے پوچھنا شروع کیا کیا حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکا، تو ایک لعین نے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں تو خیام کا رخ کرو۔ جب لشکر اعداء نے خیام کا رخ کیا تو زینب پکاری یا ابن امی یا حسین، نور عینی یا حسین، ان كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا۔ بھیا حسین اگر زندہ ہیں تو ہماری مدد کو آئیے، یہ اشقیاء خیام پر حملہ آور ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بدن حسین میں حرکت ہوتی ہے، حسین کھڑا ہونا چاہتے ہیں، حسین ایک دفعہ اٹھ سکتے ہیں، پھر زمین کربلا پر گر جاتے ہیں، پھر بدن حسین میں حرکت باقی نہیں رہتی، آسمان اور زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ عزادارو جانتے ہو کربلا میں 3 معصوم امام تھے، کربلا میں امام حسین بھی تھے، امام سجاد بھی تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب امام کو شہید کیا جا رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس طرح امام کو شہید کیا گیا ہے، جس طرح آپ کے امام کو ذبح کیا گیا ہے، نہ اس زمین میں طاقت تھی نہ آسمان میں طاقت تھی کہ اس ظلم کو، اس مصائب کو برداشت کر سکے۔ جب زمین نے تھر تھرانا شروع کیا 3 اماموں نے اپنی پیشانی زمین کربلا پر رکھی، اے زمین آرام ہو جا۔ 3 حجت خدا سر سجدے میں رکھے، سبحان اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ وقت بھی آیا جب امام سجاد کو امامت منتقل ہو گئی۔ کتنا مشکل وقت ہے، یہاں امامت ملی ہے، وہاں فتویٰ مانگا جا رہا ہے۔ امام وقت کا امام اب سجاد تو ہے، بتا خیموں میں جل کر مر جائیں یا جان بچائیں۔ اس وقت امام نے پہلا جو حکم دیا کہا علیکن بالفرار۔ بیویوں سے فرمایا آپ پر جان بچانا واجب ہے۔ بیویاں باہر تشریف لائی ہیں، لشکر اعداء لوٹنے کے لیے آیا ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ صرف خیموں کو کاش جلایا جاتا، ان جلتے خیموں میں داخل ہو کر نامحرم مرد اہل بیت رسول کو لوٹ رہے ہیں۔ کس طرح لوٹا؟ میں
میں بتا نہ سکوں گا۔ مختار ثقفی نے ایک شقی ابراہیم کو گرفتار کیا، اس سے کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، کیا ستم کیا؟ کہا میں نے کچھ نہ کیا، میں نے کسی مرد کو شہید نہیں کیا، میں نے کسی مرد پر تیر نہیں چلائی۔ کہا کیا کیا وہاں؟ کہا جب شام غریبہ ہو گئی میں خیمے میں داخل ہوا، میں نے چادر چھیننی چاہی تو جس مخدرہ کی چادر چھیننا چاہا اس نے کہا ہٹ جا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ مختار نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نہ ہٹا، میں نے پہلے تو چادر چھینی، جب میں نے چادر چھین لی تو مجھے کانوں میں گوشوارے نظر آئے، میں نے دونوں ہاتھ گوشواروں پر ڈالے، اس زور سے گوشوار اجرکم علی اللہ۔ دوسرے شقی سے کہا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہا میرا صرف ایک ڈیوٹی تھی۔ کہا کیا تھا وہ؟ کہا مجھے شمر نے کہا تھا، مجھے عمر سعد نے کہا تھا کہ جب شام غریبہ بچے جمع ہو جائیں تو تم بچوں کو جمع نہ ہونے دینا، جیسے بچے جمع ہوں بچوں پر تازیانے برسانا، جیسے زینب بچوں کو جمع کرتی، بچے ایک جگہ جمع ہوتے، میں تازیانے لے کر ان کے سروں پر برساتا، بچے پھر صحرائے کربلا میں یوں بکھر جاتے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے عرض کروں، کیا کیا ظلم نہ ہوا، کیا کیا ستم نہ ہوا۔ زینب دیکھ رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے، آگ بجھانا چاہتی ہے، فرار کرتی ہے، ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، بچی اور فرار کرتی ہے۔ اس شخص نے کہا میں تیرے دامن کی آگ بجھانے آ رہا ہوں۔ کہا اگر تو مہربان ہے تو اتنا بتا نجف کا راستہ کدھر ہے؟ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو بتا، شام غریبہ ہے، آپ کی بچیاں بے سہارا اس دشت کربلا میں۔ جانتے ہو حسین کو کتنا خیال تھا؟ حسین صحرائے کربلا میں کانٹے چن رہے تھے، جھاڑیاں صاف کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جب میں نہ رہوں گا، جب اشقیاء خیموں کو آگ لگا دیں گے تو میرے بچے ان صحراؤں میں اجرکم علی اللہ۔ زینب نے بچوں کو جمع کیا، دیکھا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نہیں ہے۔ زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی نیزے کو ہاتھ میں لیا، سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، سکینہ کہیں نہ ملی۔ سکینہ کو آواز دیتے جب مقتل میں پہنچی تو آواز آئی زینب ذرا آہستہ، سکینہ ابھی سوئی ہے۔
سکینہ کو جگایا اور پوچھا سکینہ تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں گھبرا کر نکلی، میں بھاگ رہی تھی، میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی ایک جگہ سے جہاں ہتھیاروں کا ڈھیر تھا۔ آواز آئی الیہ الیہ، میں نے تلواروں کو ہٹایا، نیزوں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا۔ ایک بے سر لاشا مجھے اپنی طرف برا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ میرے بابا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب مجھ میں تاب نہیں ہے، آپ نے بھی آج بہت گریہ کر لیا ہے۔ کاش یہی مصائب ختم ہو گئے ہوتے۔ بس آخری جملات ہے۔ کربلا میں، شام میں غریباں کے تمام مصائب ایک طرف، بیویوں نے جو غم دیکھے ایک طرف، اب وہی میدان کربلا ہے۔ 10 گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے، جسد حسین کو رکھا جا رہا ہے، اور گھوڑوں کو، جسد کو یوں روندا گیا کہ خون حسین سارے کرب و بلا میں پھیل گیا۔ بدن حسین کے ٹکڑے کرب و بلا میں پھیل گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین